السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل MHM مومن میں آپ کا استقبال ہے اور آج کا موضوع ہے اصحاب کہف کے نام کی برکات اور اس کی فضیلت۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ تو چلتے ہیں آگے۔ اصحاب کہف سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، ایک روایت میں ہے اور وہ روایت بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسماء اصحاب کہف اثر رکھتے ہیں۔ اگر کسی جگہ آگ لگ جائے تو کپڑے پر یا کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اسماء اصحاب کہف کو کاغذ پر لکھ کر بچے کے سر کے نیچے رکھ دے تو وہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ اور اگر باغ یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ان ناموں کو لکھ کر لمبے بانس پر باندھ کر لٹکا دے تو باغ اور کھیتی حفاظت میں رہے گی۔ اگر کسی کو پرانا بخار ہے اور نہیں جاتا ہے، کتنی دواؤں کے بعد بھی یہ بخار نہیں جاتا ہے، تو وہ اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر بائیں بازو پر یا پھر گلے میں لٹکا دے، انشاءاللہ وہ بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو ظالم بادشاہ کے پاس جانا ہے تو ان ناموں کو لکھ کر اگر جائے گا تو اس کے شر سے حفاظت پائے گا۔ اگر اسماء اصحاب کہف کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور کسی امیر آدمی کے پاس جائے، انشاءاللہ وہ عزت پائے گا۔ اور اگر کسی سامان میں ان ناموں کو لکھ کر رکھ دے تو وہ مال حفاظت میں رہے گا، چوری ہونے سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر دریائی سفر کر رہا ہے کوئی شخص اور اس کو خطرہ ہے کہ کہیں جہاز ٹوٹ کر یا ڈوب کر میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو وہ بندہ ان ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے اس کی حفاظت رکھے گا۔ اور اگر جنگ میں جائے اور یہ نام اپنے پاس رکھے تو جنگ میں فتح پائے گا۔ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا نہ ہوتا، عام طور ہوتا ہے کہ بہت سارے میاں بیوی ہے، ایسے ہیں جوڑے ہیں جن کے وہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں بتایا ہے کہ ان ناموں کو موم جمع کر کے مطلب تعویذ بنا کر عورت زیر ناک میں باندھے اور شوہر سے قربت کر، انشاءاللہ اس سے ان ناموں کی برکت سے نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو وہ گھر میں چوہے، کیڑی مکوڑے اور سانپ بچھو، دیمک سے، چھپکلی سے، ان سب سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا اس گھر کی۔ اگر اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر کھیت کے چاروں کونوں میں کسی برتن میں رکھ کر گاڑ دے اور مطلب چاروں کونوں میں کسی برتن میں، برتن یعنی وہ اسٹیل وغیرہ نہیں، مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کو چاروں کونوں میں رکھ دے، انشاءاللہ چوری سے بھی حفاظت ہوگی
اور جانوروں سے بھی حفاظت ہوگی، اور جو چڑیا وغیرہ ہیں جو مطلب پرندے وغیرہ اس کو کھاتے خراب کرتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوگی، اور دوسری چیزیں جو خراب کرنے والی ہیں اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اگر کسی نے گلہ کاٹ کر ڈھیر لگا دیا، اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ آدمی وہاں رہتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے تو بھی اس کو ڈر لگتا ہے کہ کیا کرے، کسی جانور نے خراب کر دیا یا کوئی دوسری وجہ سے خراب ہو گیا، تو اس گلے میں کسی مٹی کے برتن پر لکھ کر، مٹی کا برتن ہو اس پر ان ناموں کو لکھ کر اس میں رکھ دیا جائے، انشاءاللہ وہ گلہ بھی خراب نہیں ہوگا اور وہ چوری سے حفاظت رہے گا۔ اور جس گھر میں اگر جنات شیاطین پھرتے ہو، بہت سارے کہتے ہیں کہ مولانا میرے گھر میں سایہ رہتا ہے، جب ہم چلتے ہیں تو ہم کو ڈر جیسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی گھومتا ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ تو اس گھر میں اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر، مطلب وہ لکھنے کس طرح لکھنا ہے کہ بھئی وضو کر کے ان ناموں کو لکھ کر چاروں دیواروں پر چسپا کر دے، چسپا بولے تو اس کو چپکا دے، انشاءاللہ شیاطین سے، جنات سے، جادو سے اور تمام بلاؤں سے اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر ان نام اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر اس گھر کی دیوار پر جس میں مرگی جیسی بیماری ہو، تو اس بیماری سے حفاظت پانے کے لیے ان ناموں کو لکھ کر گھر میں لٹکا دے۔ وہ مرگی کی بیماری کبھی کبھی بیماری بھی ہوتی ہے اور کبھی جنات کی وجہ سے بھی مرگی آتی ہے، تو اللہ پاک کے نام کی برکت سے اگر گھر میں لگا دیں گے تو اللہ پاک اس بیماری جیسے مطلب مرگی جس کو فٹ بولتے ہیں وہ بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ بتایا ہے کہ اسماء اصحاب کہف کو کس طرح لکھنا ہے، کس طرح وہ اثر پائے گا۔ تو ایک صاحب کا خواب ہے، بتایا ہے کہ میں نے اصحاب کہف کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں آپ کے نام کو لکھتا ہوں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اصحاب کہف نے کہا کہ بھئی کیسے لکھے؟ تو انہوں نے بتایا گول سرکل میں، گول دائرے میں کس طرح لکھنا ہے انشاءاللہ میں بتا دوں گا اسکرین پہ، تو اسی طرح لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ پھر وہ اصحاب کہف نے کہا کہ بھئی اس طرح گول دائرے میں لکھنا ہے اور بیچ میں کتمیر، ان کے کتے کا نام ہے، کتمیر لکھنا ہے، تو یہ ایسا لکھوں گے تو ہی آپ کو اثر کرے گا، اور باوضو ہو کر لکھنا ہے، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ تو صاحب نے خواب بیان کیا ہے کہ اسماء اصحاب کہف کو گول دائرے میں لکھا جائے اور بیچ میں کتمیر لکھا جائے، وَقَلْبُهُمْ کتمیر، یہ لکھا جائے۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر باندھا جائے، جیسے تعویذ بنا کر باندھا جائے یا پاس رکھا جائے، تو اس سے بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتوں میں، میاں بیوی میں، ماں بیٹی میں، ملازم مالک میں، حتیٰ کہ جہاں جہاں جھگڑے ہوں گے وہاں وہاں محبت پیدا ہوگی۔ یہ بے نظیر نقش ہے، اور ان ناموں کو 7 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے محبت زوجین میں، اور جس گھر میں جھگڑے ہو، گھر والوں میں نا اتفاقی ہو، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، ساس بہو میں نا اتفاقی ہو، تو یہ نام 7 بار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیا جائے، محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ سن لیں، ناجائز کرو گے تو نقصان ہوگا۔ جیسا کہ عام طور بہت سارے ہوتا ہے کہ میں شوہر کو اپنے طرف کر دوں ان ناموں کے بعد، حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نا اتفاق نہیں، لیکن تو بھی تو یہ ناجائز ہے،
ساس کو بھی اپنی طرف بغیر قصور کے کرنا یہ بھی ناجائز ہے. تو یہ ناجائز کرنا گناہ ہے، اور ناجائز کرو گے تو نقصان پاؤں گے. ان اصحاب کے لیے ہے جو گھروں میں نااتفاقیاں چل رہی ہے، میاں بیوی میں نااتفاقی چل رہی ہے، کبھی ماں اور بیٹے میں نااتفاقی چل رہی ہے، کبھی ساس بہو میں نااتفاقی چل رہی ہے، کبھی بہنوں میں نااتفاقی چل رہی ہے، کبھی بھائیوں میں نااتفاقی چل رہی ہے. یہ ان کے لیے ہے. یہ وہی شخص کر سکتے ہیں جن کو ضرورت ہے. جن کو ضرورت نہیں ہے وہ اگر کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور جس کو ضرورت ہے اگر وہ کریں گے تو فائدہ پائیں گے. اس کو اس طرح کرنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھ کر ان ناموں کو 7 بار پڑھ کر اگر کسی میٹھی چیز پر، جیسا کہ کھانے پینے کی چیزیں، جیسا شکر ہے، چائے میں، شربت میں، مٹھائی میں، ان سب میں پڑھ کر اگر دم کر کے پلا دیا جائے، کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ محبت پائے گا. اگر کسی کے مکان میں جین یا کوئی ایسی روح آتی ہے یا پتھر آتے ہیں تو ان ناموں کو چپکانے سے، ان ناموں کو لگانے سے انشاءاللہ پتھروں سے بھی حفاظت، اور مکان میں جن آنے سے بھی حفاظت، جادو آنے سے بھی حفاظت، اور دوسری چیزیں جو تکلیف پہنچانے والے ان چیزوں کو آنے سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا. اور ان ناموں کی برکت سے جہاں انسان جائے گا اس کی عزت ہوگی، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. صرف مسلمانوں میں عزت نہیں پائے گا، پورے عالم میں کوئی بھی قوم اس کی عزت کرے گی. اور آئندہ جو میں ویڈیو لے کے آؤں گا وہ ویڈیو یہ ہے کہ شراب والے شراب کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تمباکو، سگریٹ، بیڑی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. جو طلب ہوتی ہے وہ طلب آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. اس پر میں کچھ باتیں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.